والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و صلوات کے میں نے اللہ رب العالمین کے مقدس و متبرک کلام قرآن مجید والفرقان الحمید سے ایک چمکتی دمکتی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ محفل ایک سلسلہ وار محفل ہے، اور جس کا آغاز مسجد حاضہ کے امام جناب سید محمد غیاث ہاشمی صاحب نے فرمایا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کو اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امام صاحب پر اپنی کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن مجید والفرقان الحمید سورۃ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بلا مبالغہ حضور کی نعت ہے، اور چونکہ سلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو میں اپنے موضوع کے اوپر رہتے ہوئے اسی مناسبت سے کلام کرتا ہوں، جتنا مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ اس وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں جو ظاہری ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آنکھ، اور آنکھ میں قوت بصارت کا ہونا نعمت ہے، کہیں سبحان اللہ۔ کانوں کے اندر قوت سماعت کا ہونا نعمت ہے۔ زبان میں قوت گویائی کا ہونا نعمت ہے۔ ناک میں قوت شامہ کا ہونا نعمت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں، اس میں پکڑنے کی قوت اور چلنے کی قوت کا ہونا نعمت ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ تنہ تنہا پیدا فرما کر تمہیں جنگل بیابانوں میں وہ چھوڑ دیا اور تمہارا کوئی رفیق نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو اور تم بور ہوتے رہو، نہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ دوسرے مقام فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے ہم نے لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ جو دن ہے تمہارے لیے تلاش معاش کا ذریعہ ہے کہ تم اس میں نکلو اور اپنی روزی کمایا کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو یہ تمام اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا پر غور کرے کہ یہ غذا کہاں سے آئی ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ پھر فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے زور کا پانی برسایا، اور پھر اس میں سے کیا کیا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اناج اگا دیا۔ انسان کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت سے ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں نے بیج بویا، میں نے فصل کاٹی، میں نے زمین کو ہموار کیا، میں نے ہل چلایا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک تمہاری محنت، مگر اس محنت کو ہم نے پایا، تکمیل تک پہنچایا، کامیابی سے ہمکنار کیا، وہ ذات ہماری ہے۔ اور اگر یہ کامیابی ہم تم کو نہ دیتے تو تم برسوں گزار دیتے زمین کو ہموار کرنے میں، اس میں بیج بونے میں، اگر وہ زمین سیم اور تھور زدہ کر دیتے تو پھر تمہاری محنت تو ساری رائے گا گئی تھی۔ تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر غور کرے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو عطا فرمائی، مگر ان تمام تر نعمتوں کو عطا فرمانے کے باوجود کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو، ان احسانات کو جتلایا نہیں۔ مگر جب بات آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا لقد من اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے بڑا احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک اپنا پیارا محبوب رسول مبعوث فرماتے ہیں۔ کیسا رسول؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں تزکیہ نفس عطا فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تمہیں کتاب و
حکمت سکھاتا ہے، ایک ایسا رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا رسول جو تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، تمہارے لیے رحیم بھی ہے، ایک ایسا۔ اور جب ایسی نعمت ملتی ہے، جب اللہ رب العالمین کا کسی پر فضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس کی تشہیر کرو، اس کا چرچا کرو۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا تعلق حنفی بریلوی مسلک سے ہے۔ کون سے مسلک سے؟ ذرا زور سے بولنا ہے۔ آخری بات کروں گا، آخری بات کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، مسلک حنفی بریلوی سے، ٹھیک ہے۔ اب میلاد کون منائے گا؟ میلاد کون منائے گا؟ ابھی ہم دلائل، میں نے جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی یہ بات کی کہ اب دلائل دینے کا وقت نکل چکا ہے، ابھی دلائل نہیں دیے جائیں گے، ابھی تو یہ سوچا جائے گا گلی آدھی سجانی ہے کہ پوری سجانی ہے۔ ابھی یہ بات کرنی ہے کہ جلوس جو ہے، پہلے ہمارا کورنگی نمبر 1 سے 2 نمبر تک نکلتا تھا، اب کورنگی 1 سے 6 نمبر تک نکالنا چاہیے، پھر قائد آباد تک جانا چاہیے ہم کو۔ وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ابھی دلائل کی بات نہیں ہے، وہ دلائل اپنوں کو نہیں دیے جاتے ہیں، غیروں کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہو کہ سن کے شاید قائل ہو جائے، ورنہ تو مباحثے اور مناظروں کو ایک آخری حل تو جھگڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے بیکار کی باتیں ہیں۔ تو میلاد کون منائے گا؟ اگر آپ زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو عورت کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو حضور نے عطا فرمایا ہے، جو حضور نے۔ تو میلاد وہ عورت منائے گی جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جو پہلے نہیں ملا تھا۔ میلاد وہ مرد منائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کے بارے میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ سوچے گا کتنا بڑا مقام مجھے عطا فرمایا، کتنا بڑا مقام ہے، تو وہ ان نعمتوں کی قدر بھی کرے گا اور اس نعمت کے پر شکر بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ جو شکر نہیں کرتے، جو ان چیزوں کو شکر نہیں ادا کرتے، پھر وہ نعمتیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، آج ہم سے چھین لی گئی، تو بس وہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ بس اتنا ہے کہ میلاد منانا ہے اور رج کے منانا ہے انشاءاللہ، بالکل بلا جھجک منانا ہے۔ کہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، امی کی آمد، لقبی کی آمد۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔